حضرت ایوب علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، جن کا تعلق حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب یوں بیان کیا جاتا ہے: ایوب بن موس بن رازی بن روم بن ایس بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ آپ کا مقام پیدائش شام یا عراق کے علاقے میں بتایا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اور دیگر اسلامی مصادر کے مطابق آپ مالدار، خوشحال اور نیک شخص تھے۔ آپ کے پاس بے شمار مال و دولت، کھیت کھلیان، جانور اور بہت سے خادم اور غلام تھے۔ آپ کے کئی بیٹے اور بیٹیاں بھی تھیں اور ساری قوم آپ کو عزت و محبت سے دیکھتی تھی، لیکن آپ کی اصل پہچان آپ کی عبادت، تواضع اور سخاوت تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا امتحان تب شروع ہوا جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائش میں مبتلا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے ایک ایک کر کے تمام نعمتیں واپس لے لی تاکہ ان کا صبر آزمایا جائے۔ یہ آزمائش محض دنیاوی نقصان نہیں بلکہ جسمانی اور ذہنی اور جذباتی تکلیفوں کا بھی شدید امتزاج تھی۔ سب سے پہلے آپ کا سارا مال و دولت تباہ ہو گیا، کھیت کھلیان برباد ہو گئے، جانور مر گئے، غلام بھاگ گئے یا مر گئے، آپ کے مالی وسائل بالکل ختم ہو گئے۔ پھر ایک دن آپ کے سب بیٹے بیٹیاں ایک مکان میں موجود تھے جب اچانک مکان گر گیا اور تمام بچے جاں بحق ہو گئے۔ یہ غم اتنا بڑا تھا کہ کسی بھی انسان کے لیے اسے سہنا آسان نہ ہوتا، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا: اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور ہم کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس کے بعد آپ شدید بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ آپ کے جسم پر طرح طرح کے زخم نمودار ہوئے، آپ کے جسم سے پیپ بہنے لگا اور بدن پر گوشت گلنے لگا۔ اتنی شدید بیماری تھی کہ لوگ آپ کے پاس بیٹھنے سے بھی گریز کرتے، یہاں تک کہ آپ کو شہر سے باہر ایک ویران جگہ پر ڈال دیا گیا۔ لیکن ان تمام حالات میں بھی آپ نے صبر کیا، اللہ سے کوئی شکوہ نہ کیا، نہ ہی کسی سے مدد مانگی، نہ دعا کی کہ اللہ یہ مصیبت ختم کر، نہ ہی دعا کی کہ اللہ یہ مصیبت ختم کرے، بلکہ ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہتے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کا نام راحیل لیا بیان کیا جاتا ہے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی بہن تھی۔ بعض روایت کے مطابق وہ ان کی خدمت میں دن رات لگی رہتی۔ ان کا صبر اور وفاداری بھی بے مثال تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے کھانے کا انتظام کرتی، پانی لاتی اور ان کی ذمہ داری کرتی۔ ایک دن جب بیوی کے پاس کھانے کا کچھ نہ رہا تو انہوں نے امیروں کے گھروں میں جا کر کام کرنا شروع کیا تاکہ شوہر کے لیے غذا مہیا کر سکیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام اپنی بیوی کی محنت دیکھ کر بہت پریشان ہوتے مگر اللہ تعالی کی رضا پر راضی رہتے۔ ایک دن ان کی بیوی نے دعا کرنے کی درخواست کی کہ اے اللہ کے نبی، اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کی حالت بہتر کر دے، آخر کب تک یہ مصیبت چلے گی؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا: میں 70 سال تندرست رہا اور ابھی چند سال ہی بیماری کو ہوئے ہیں، مجھے اللہ سے شرم آتی ہے کہ میں اتنی جلدی دعا کروں۔ جب بیماری نے انتہائی شکل اختیار کر لی اور کچھ لوگوں نے ان کی بیوی کو بھی تانا دینا شروع کیا کہ تم اب بھی ایوب کی خدمت کر رہی ہو، تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ سے انتہائی عاجزی سے دعا کی۔ قرآن پاک میں فرمایا ہے: اور یاد کرو ایوب کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا، مجھے بیماری نے چھو لیا ہے اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ وہ دعا تھی نہ جس میں شکایت تھی نہ التجا، بلکہ محض اللہ کی رحمت کا اقرار تھا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا یہ انداز اتنا پسند آیا کہ فوری طور پر دعا قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیا: اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ ٹھنڈا پانی نہانے کو ہے اور پینے کو ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے زمین پر پاؤں مارا تو وہاں سے ایک چشمہ جاری ہوا۔ اس سے نہائے اور پینے کے بعد ان کا پورا جسم تندرست ہو گیا، ان کی کھال دوبارہ جوان ہو گئی، بال گھنے ہو گئے اور چہرہ روشن ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے مال واپس کر دیے، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ عطا فرمائے۔ ان کی اولاد بھی دوبارہ عطا کی گئی، بعض مفسرین کے مطابق اسی تعداد میں یا اس سے دگنی۔ ایک بار بیماری کے دوران حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کسی بات پر ناراض ہو کر قسم کھا لی تھی کہ جب میں تندرست ہو جاؤں گا تو تمہیں 100 کوڑوں سے ماروں گا، مگر جب شفا ملی تو دل میں محبت اور احسان غالب آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر بھی رہنمائی فرمائی اور اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا: اور اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو سا گھاس کا گٹھا لے لو اور اس سے مارو تاکہ قسم بھی پوری ہو جائے اور تم عہد نہ توڑو۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت تھی۔ انہوں نے اپنے پیارے نبی کو قسم کی ادائیگی میں آسانی عطا فرمائی۔